اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں۔ میری عمر 1 جنوری 2024 کو 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، باذوق لوگ تھے اور خط لکھ کے ہزار بھی پسندیدگی کرتے تھے، یا کوئی معلومات دینی ہو تو اس کا بھی خط لکھ کے ہزار کرتے تھے۔ اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آیا پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں تو پیچھے جو سپانسر بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہو، عوام کو لڑانا ہو، اس میں انہوں نے یہ خریدے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہر چینل بکاؤ چینل ہے، چند ایک چینلوں کو چھوڑ کے زیادہ تر غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بچائے رکھا ہے۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ اور میرا کام ہے آپ لوگوں کو حق سچ دکھانا۔ اتنی سی خبر ہے تو اتنی ہی دکھاتا ہوں، اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو سرگودا میں واقعہ ہوا ہے، اس کا دیکھیں میں نے کوئی ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ اشتعال دلانا یا اس طرح کی ویڈیوز وہ کرنا نا، یہ بھی صحافت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اور باقی یہ دیکھیں، یہ میرے سے بہت جونیئر ہیں، یہ احمد میر بہت ہی زیادہ جونیئر ہے، اور مبشر لقمان ہو گیا یا یہ سلیم صافی ہو گئے، یہ میرے سے بہت جونیئر ہے، ان کو میں صحافی مانتا ہوں۔ باقی یہ جو عمران ریاض ہے اور وہ ہے ارشاد اور یہ کیا نام ہے، یہ نام نہاد صحافی جو ہیں صحافت کے لبادے میں غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو میں صحافی نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور حق سچ کی اگر آواز آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں گونجتی رہے تو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور میری ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ 9 مئی کے واقعات میں اچھا یہ دیکھیں، کرپٹ جج کس طرح دھڑا دھڑ ضمانتیں دے رہے ہیں، جیسے یہ ان کے سسر ہیں، عمران کے سسر ہیں۔ یہ اپنے داماد کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن سسر کوئی نہیں ہے، ان کو ڈالر ملے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں نے اب آرمی سے مایوس ہو کے نا ان ججوں کو خریدا ہے، میڈیا کو خریدا ہے، میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ میڈیا پہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، جو ملک کو عوام میں اور آرمی میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس سے ہم لوگوں نے اور آپ سب نے مل کے بچانا ہے اپنے ملک کو۔ دیکھیں، جب تک آرمی اس وقت تک اس کا مورال بلند رہتا ہے جب تک عوام اس کے ساتھ ہو۔ جس دن عوام اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا، تو پھر آرمی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں لیبیا کے پاس کتنی مضبوط آرمی تھی، اس کا اثر دیکھ لیں۔ عراق کے پاس کتنی مضبوط آرمی تھی، اس کا اثر دیکھ لیں۔ شام کے پاس کتنی مضبوط آرمی تھی، اس کا اثر دیکھ لیں۔ سعودیہ کے پاس کتنی مضبوط آرمی تھی، اس کا اثر دیکھ لیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا، ان میں دیکھیں نیتن یاہو نے ابھی بھی کہا کہ ہمیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے، باقی تمام ممالک کو وہ تباہ کر چکے ہیں۔ اس وقت صرف 3 ممالک ہیں
جو کچھ قدر عال، پاکستان تو خیر ہے ہی سپر پاور ہے نا، اس کے علاوہ 2 ممالک اور ہیں جن سے وہ جو ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ایک ترکی اور ایک ایران، اور سب سے بڑھ کے پاکستان، کیونکہ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ سب سے غریب ہونے کے باوجود دیکھیں اللہ کی غیب سے مدد ہوئی، ایٹمی پاور بھی بن گیا، اور انشاءاللہ اب معاشی پاور بھی بننے جا رہا ہے، جہاں پہ فیکٹریاں کارخانے سی پیک کے تحت لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ جرمنی نے بھی اپنا جہازوں والا کارخانہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور سولر کا چائنا نے اتنا بڑا پلانٹ گوادر میں لگانا شروع کر دیا ہے نا، یقین جانیے پورے گھر کا سسٹم سولر پہ کر کے نا 15 سے 16 ہزار روپے لگیں گے آپ لوگوں کے۔ کیوں یہ ایک دم ریٹ نیچے آئے ہیں، مزید ریٹ نیچے آئیں گے، ابھی بہت ریٹ نیچے آنے ہیں۔ یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی تھی نا پاکستانیوں نے، چائنا سے ایک روپے کی چیز لا کے یہاں پہ 1000 کی سیل کر رہے تھے نا، وہ ان کا اب حرام کھانے کا پروگرام، حرام کھانے کا وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ چائنا نے اب کارخانے شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں پاکستان، روس 40,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے اچھا مستقبل ہوگا۔ آٹا، چینی، گھی، پیٹرول، بجلی، گیس، سب کے ریٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور مزید انشاءاللہ کم ہوں گے۔ سٹاک ایکسچینج دیکھیں تقریباً ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 80,000 کو اگر کراس کر گئی نا، 78,000 پہ تو کھڑی ہے، 80,000 کو کراس کر گئی نا تو پھر سمجھ لیں کہ پورے دنیا میں ورلڈ ریکارڈ نمبر 1 پہ آ جائے گا پاکستان کا سٹاک ایکسچینج۔ اس وقت پوری دنیا میں مندہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کی کرم نوازی سے ہمارا ملک ترقی پہ گامزن ہو گیا ہے۔ جب یہاں پہ ڈبل پٹڑی بچ جائے گی، یہاں سے گوروں کی ٹرینیں آئیں گی، ہماری ٹرینیں انگلینڈ تک جائیں گی، اور ایک معاشی ہب بن جائے گا۔ گوادر کے تھرو ہم پوری دنیا سے جڑ جائیں گے، پوری دنیا انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے۔ صرف کون سے ممالک مخالفت کر رہے ہیں؟ یہودی لابی، اسرائیل مخالفت کر رہا ہے، اسرائیل کا ہی آگے باپ ہے جو امریکہ، وہ مخالفت کر رہا ہے، اور یورپ، انڈیا سمیت یورپ پورا مخالفت کر رہا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلامی ملک بھی مخالفت کر رہے ہیں، جن کو ہماری لیبر یہاں سے چاہیے، لیبر یہاں سے ملنا بند ہو جائے گی ان کو یہ وہ ہے، اور اس کے علاوہ دبئی کی ویلیو 0 ہو جائے گی اگر گوادر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو۔ ہر بندہ اپنے مفاد کا سوچتا ہے نا، ہم دوسروں کے مفاد کا سوچتے ہیں، ہم اپنے ملک کے مفاد کا نہیں سوچتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ سی پیک 4 سال تک عمران نیازی نے روکے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ سعودیہ سے تعلق خراب کیے، دبئی سے تعلق خراب کیے، چائنا کا تو یہ بارڈر ہی بند کر دیا ہوا تھا اس نے، اور اس کے علاوہ 11 سال حکومت کے پی کے میں کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا ہے؟ حاصل یہ ہوا ہے کہ وہاں کی وہ چلے گئے ہیں، جس کمپنی نے وہاں پہ وہ بنائی تھی نا، یہ کیا نام ہے، میٹرو، وہ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے ہیں کہ بھائی ہمیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی 2-3 تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں کمپلیٹ ہوئے بھی ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے۔ وہ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے جتنا رد و بدل، اس میں ہر سال رد و بدل، ہر 6 مہینے بعد رد و بدل کر دیتے تھے، اس سے اخراجات بڑھے ہیں اس کے، تو لہٰذا ہمیں موجودہ حساب سے پیمنٹ دی جائے، جہاں جہاں رد و بدل انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا تھا، تو لہٰذا وہ بھی حق پہ ہیں، اور وہاں ان کے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا۔ انہوں نے جا کے تو انگلینڈ کی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، جہاں سے انصاف ملتا ہے۔ یہاں تو انصاف بکتا ہے، ملتا نہیں، بکتا ہے۔ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ جا کے جج ہی پورا خرید لیتا ہے۔ اب دیکھیں لاہور کا ایک مردود جج ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس سے 9 مئی میں ایک ٹیم جیل کے اندر پہنچ چکی ہے تحقیقات کرنے کے لیے۔ یہی ٹیم پہلے عدالت گئی، لاہور ہائی کورٹ، وہاں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 9 مئی کے واقعات میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری چاہیے، اور لاہور شفٹ کرنا ہے ان کو، اس کی اجازت دی جائے۔
बिकाऊ जज जो थे ना, आलमी ताकतों के एजेंट थे, पीटीआई के कर्जा दर्ता थे, उसके सपोर्टर उनके घरों में बैठे हुए, उनकी बेगमात इनको जूता मार के कहती हैं कि नहीं भाई, खान हमारा हीरो है, हमारी माँ का यार है, उसको कुछ नहीं कहना। उन्होंने जनाब उसको शाह महमूद कुरैशी को लाहौर लाने से साफ इनकार कर दिया, इजाज़त देने से। और उसके बाद फिर 14 रोज़ का रिमांड मांगा गया उनका, शाह महमूद कुरैशी का, जेल में तहकीकात करने के लिए। 3 दिन का, सिर्फ बड़ी मुश्किलों के साथ 3 दिन का रिमांड दिया इन्होंने। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आलमी ताकतों के एजेंट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, किस किस तरह डॉलर लेके ये उनको सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह जेल में पहुंच चुकी है टीम, 5 रुकनी टीम। सिर्फ इस्लामाबाद में 8 पर्चे दर्ज हैं शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, और इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ 12 पर्चे दर्ज हैं। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तकरीबन 200 से भी ज़्यादा पर्चे दर्ज हैं पूरे पंजाब के। तो इसके अलावा जो है ना, इस्लामाबाद में भी दर्ज हैं। तो उसके लिए अब कार्रवाई। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं ना, ये इन बिकाऊ जजों ने इसको ना, ये अजहर मिनल्ला समेत ये जितने भी करप्ट और बिकाऊ जज हैं ना, ये 6 जज और 7वां अजहर मिनल्ला, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 6 जज मज़ीद मौजूद हैं। ये जो आलमी ताकतों के एजेंट हैं, आलमी ताकतों को कहने पे वो सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की अवाम और फौज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। कानून कोई बनाती है हमारी, इनको इनके खिलाफ बोलो तो इन्हें अदालत लग जाती है। जो आर्मी चीफ, जो मुल्क, पूरे मुल्क का सरबराह है, पूरे मुल्क की अफवाज का सरबराह है, हाफिज कुरान है, सैयद है, फातिमा की औलाद से है। नबी पाक का फरमान था कि मेरी नस्ल फातिमा की औलाद से चलेगी। फातिमा की औलाद है, नबी पाक की नस्ल है, नबी पाक की औलाद है। तो उसको रोज़ाना ये यूथड़ कौम गालियाँ देती है। उस पे तो जब भी उनको गिरफ्तार किया जाए, दूसरे दिन ये मरदूद जज उनको जमानतें दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इनका बाप भी 9 मई के वाक़यात में उनको ज़मानत, शाह महमूद कुरैशी को और इमरान नियाज़ी को नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाह। अगर देंगे ना तो इनको भी नानी याद आ जाएगी। फिर बहुत हो चुका है, बहुत आर्मी ने सब्र कर लिया है, अब इससे ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे। 1 सवा साल हो गया है, 1 साल से ऊपर, 1.25 साल हो गया है उन पे हमला हुआ था। ये पूरी दुनिया में होता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर अदालतें फैसला करती हैं। कोई अदालत अभी तक, सिवाय एक अदालत ने फैसला किया था वो को 5-5 साल यूथड़ की सज़ा, 5 साल सज़ा है भी नहीं है इसमें। या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत है और कम से कम उम्र कैद है। 5 साल में क्या है, 5 साल तो वो पहले ही पूरे कर चुके हैं। वो एकदम रिहा उसके बाहर निकलेंगे और फिर उसी में शामिल हो जाएंगे। और अभी ये जो है ना, इनकी तादाद इतनी नहीं है, ये कोई 15-20 लाख के करीब हैं। ये 9 मई के वाक़यात में जो लोग थे ना, अभी तो वो पकड़े गए हैं जिनकी वीडियोस मौजूद थी, जो वीडियोस के सामने आए हैं, या जिन्होंने खुद शौकिया तौर पे शो में आके वीडियोस चढ़ाई थी अपनी, वो अरेस्ट हुए हैं। बाकी अभी तक बकाया आज़ाद फिर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वो ऊपर जो ज़ात पाक बैठी हुई है ना, उसमें उसकी पकड़ में ज़रूर आएंगे। तो अभी शाह महमूद कुरैशी तो 3 दिन की गिरफ्तारी डाल दी गई है, और अब डाली जाएगी जनाब इमरान नियाज़ी की भी इसी केस में गिरफ्तारी डाली जाए, क्योंकि बाकियों में तो इन जजों ने, करप्ट जजों ने इसको ज़मानतें दे देनी है। साइफर में भी ज़मानत दे देनी है, उसमें इद्दत में भी ज़मानत, क्योंकि इद्दत में इन्होंने 3 मौलवियों को भी 5-5 करोड़ रुपया लेके ख़रीदा है, और उनकी अल्लाह नस्लों को भी तबाह कर। उन तीनों मरदूदों ने बयान दे दिया कि इस्लाम में इद्दत का सिरे से जिक्र ही नहीं है। ये वो मौलवी हैं जो दीन को बेचते हैं, जिनका ईमान, जिनका दीन, जिनका माँ बाप, जिनका सब कुछ पैसा है। ये उन आलमी ताकतों के एजेंट हैं।
یہ نہیں تو یہ احمد رضا کا دیکھ لیں، جب افغانستان میں روس کے خلاف امریکہ لڑ رہا تھا تو یہ امریکہ سے بھی فنڈ لیتا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کیا بتایا، یہ سب کے سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ اب یہ بھی گرفتار ہوں گے اسی کیس میں، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے ملک ریاض کے خلاف بھی۔ ملک ریاض کا بھی اب وہ نیب نے ایک تیار کر لیا ہے ریفرنس تازہ، جس میں کہ جو زمینیں سندھ میں ہڑپ کی گئی ہیں ان کی تفصیل موجود ہے۔ ملک ریاض پہ اس لیے کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا تھا نا، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں سید آصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے آ کے ہاتھ ڈالا ہے، ورنہ جتنے بھی آتے تھے نا سب بک جاتے تھے، خربوں کے حساب سے پیسہ ڈال کے ان کے منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، اس نے صاف انکار کر دیا تھا، نہیں بھائی۔ تو اب دیکھیں اس پہ بھی شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل ملازم رکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر جج، ریٹائرڈ جج ملازم رکھے ہوئے تھے، چوٹی کے وکیل ملازم رکھے ہوئے تھے، چوٹی کے صحافی اس کے گھر کتوں کی طرح اس کے آگے پیچھے دم بلاتے پھرتے تھے۔ یہ احمد میر نے وہ اس سے 3 کوٹھیاں لی ہوئی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں دم بلاتا پھر رہا ہے، یا یہ جتنے بھی صحافی اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں نا، فری میں نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس سے لوٹا ہوا ہے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، ملک ریاض شروع میں ٹھیک تھا، ایماندار بندہ تھا، لیکن اس کو یہ جو چور اور ڈاکو تھے نا، انہوں نے جب اس کو بلیک میلنگ کرنا شروع کیا تو وہ بھی مجبور ہو کے پھر انہی کی لائن پہ چل پڑا، اور اب وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ غریبوں کی آہیں لگ جاتی ہیں، جو غریبوں کا زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، زمینوں پہ بندے مروائے ہوئے ہیں، جو کچھ کیا ہوا ہے نا، اب وہ بھی اس کے آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ یہ بہت غریب تھا، اس کے پاس 2 وقت کا کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اللہ نے دیا یہ اوقات سے باہر ہو گیا۔ ہوائی جہاز آپ نے رکھ لیے، اپنے بچوں کو عیاشیوں والی زندگی دے دی، نوابوں والے شوق شروع کر دیے، تو پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اسپتال بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ لنگر خانے بھی بنائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ مداوا نہیں بن سکتے۔ کسی غریب کی آہ جب لگ جاتی ہے نا تو پھر کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اس کے ساتھ ہی جناب میں آج کے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ مزید خبروں کے لیے حاضر ہوں گا۔ اگر حق سچ کی آواز دیکھنی ہے، حق سچ دیکھنا ہے، سننا ہے، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی دعا کے لیے مختصر سی دعا کریں، اس کے بعد پھر اللہ حافظ۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں، جو بھی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ جو جوان کھڑے پہرا دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ان کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ جرنیلوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ،
ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ISI چیف ندیم انجم صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے جوانوں کو، افسران کو، سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی، اور FB اور جتنے بھی جوان ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں، سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔